والإسلام ديني ومحمدا رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ البینہ کی مکمل 8 آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورۃ البینہ مدنی سورت ہے، جبکہ اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں اور روایت اس سلسلے کی موجود ہیں کہ یہ مدنی صورت نہیں ہے بلکہ مکی صورت ہے. البتہ اس سلسلے میں جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور 8 آیتیں اس کے اندر شامل ہیں. سورۃ البینہ انہی صورتوں میں سے ہے جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی پختگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لوگوں کی آمادگی کے لیے احکامات دیے گئے ہیں اور دلائل پیش کیے گئے حضور پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نبی برحق ہیں اور آخری نبی و رسول ہیں، اور یہ ایک عقیدہ ہے جس پر ایمان لائے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان مسلمان ہو جائے. اس سورہ پاک کے اندر بھی اس مضمون کو پوری مضبوطی کے ساتھ واضح کیا گیا ہے اور جو ابتدائی آیات ہیں، ابتدائی 4 آیات، ان میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب اور مشرکین کا جو خاص طرز عمل، طرز زندگی تھا، حضور پاک علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کے ماننے اور نہ ماننے کا طرز زندگی تھا، طرز عمل رہا ہے، اس کا قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اور درمیان کی 4 آیات کے اندر بعض احکامات کی طرف اور بعض اعمال کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور اخیر کی 4 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم کا جو فیصلہ فرمایا ہے اور اس کا جس چیز کو اس کا مدار بنایا ہے اور جس چیز پر اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اس کو اللہ پاک نے یہاں پر آخری 4 آیات میں ذکر فرمایا اور 2 ٹوک انداز میں کامیاب ہونے والوں کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا کیا عطا اور نوازشات اور انعامات و احسان
ان لوگوں کے ساتھ میں ہونے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ لوگ جو منکر ہیں وہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے یہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی کھلی کتاب پہنچ جائے، کوئی کھلی بات جب تک کہ ان تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک یہ مشرکین اور اہل کتاب اپنی انکار کی جو حرکتیں ہیں اس سے باز آنے والے نہیں ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا حکم تام کرے اس طور پر کہ ایک بینہ واضح اور کھلی ہوئی کتاب ان پر نازل فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکے والے صادق اور امین جانتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے تمام تر پہلوؤں سے وہ بخوبی واقف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے اور اپنے معاملات حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان رہے تھے، پہچان رہے تھے۔ لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا تو یہ لوگ تتر بتر ہو گئے اور ادھر ادھر کے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگے کہ حضور پاک علیہ السلام کو ماننا نہ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی صورتیں اور شکلیں وہ لوگ تلاش کرنے لگے، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی میں ایک فرد کا انتخاب کیا ہے، انہی میں ایک شخص کو چنا ہے جس کی ساری زندگی ان کے درمیان ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے سے وہ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب انہوں نے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، ہر اعتبار سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے بعد ان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین جان رہے تھے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہ شخص صادق ہے اور امین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بینہ بھیجی، بینہ سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضور علیہ السلام کو قرآن مجید دے کر کے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو شدید سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہ لوگ جو جہل میں مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اس کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو منکر ہیں اہل کتاب اور مشرکین میں سے یہ باز آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر کھلی بات آ جائے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کا جو تلاوت کرتا ہو، ان پر پڑھتا ہو، صحفا مطہرہ، پاک اور صاف ستھرے ورق اللہ رب العالمین کی جانب سے جو پڑھ کر ان کو سنانے والا، اس کی تعلیمات دینے والا ہو، فیہا کتب قیمہ، تو اس میں لکھی ہیں مضبوط کتابیں اس کے اندر لکھی ہیں۔ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر جو ان پر تلاوت کرتا ہو، تلاوت اس چیز کے لیے کہا جاتا ہے جس کو پڑھنا کہتے ہیں، اور خاص طور پر لفظ تلاوت اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جس میں یعنی ایسی چیز جس میں پڑھنے والے کو پابند کیا گیا ہو اس کتاب کے تعلق سے کہ اس کا وہ ادب بھی کرے، احترام بھی کرے اور اس کے اندر کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے، اس لیے اس کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، صاف ستھرے پاکیزہ ورق جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اس رسول کے اوپر ان اوراق کو وہ پڑھ کر کے سنائے جس میں لکھی ہوئی باتیں، لکھی ہوئی کتابیں ہیں جو بڑی قیمہ، مضبوط اور مستحکم ہے۔ مستقیمہ کے معنی میں قیمہ یہاں پر وہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، اس میں کسی طرح کی بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے، زبان دانی کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، زبان و بیان کے لحاظ سے، معانی، مطالب اور مفاہیم کے اعتبار سے، اور یعنی کوئی بھی انداز، کوئی بھی اسلوب، کوئی بھی طرز اس کے معانی، اس کے الفاظ میں ایسا نہیں ہے جو ہر لحاظ سے اعلیٰ پیمانے اور اعلیٰ معیار کا نہ ہو۔ اور یہ کتاب مستقیم ہے جو انسان کو سیدھی راہ تک پہنچانے والی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مضبوط اور مستحکم
حجت ان کے اوپر تمام کی کہ اپنا کلام ان انسانوں کے لیے بھیج دیا تاکہ اب ان کے لیے کوئی راہ کوئی راستہ باقی نہ رہے جس کے ذریعے سے وہ انکار کر سکیں، اللہ کا انکار کریں، رسول کی رسالت کا انکار کریں۔ چونکہ اہل کتاب پہلے ہی سے ایک نبی اور ایک رسول کو مانتے چلے آ رہے ہیں، وہ مانتے ہیں، ان کے لیے دشواری اور دقت اس بات کی ہو رہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے کتاب نازل کی، ایسی کتاب کہ اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں اس کتاب کا بھی ذکر موجود ہے، اس رسول کا بھی ذکر موجود ہے، اس کی آمد کا تذکرہ موجود ہے، اس کی زندگی کے احوال ان کی آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب اب تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے پرانی آسمانی کتابوں کی، تو اب اس کی بھی وہ تکذیب کر رہے ہیں، اس کو بھی وہ جھٹلا رہے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور وہ جو پھوٹ پڑی اہل کتاب میں وہ کیوں؟ جبکہ ان کے پاس آ چکی ہے کھلی کتاب آ چکی ہے، اس کے باوجود اب ان کے درمیان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے، وہ لوگ اب اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ اہل کتاب کے لیے اس بات کو تسلیم کر لینا اور اس بات کو مان لینا زیادہ آسان تھا، اس لیے کہ وہ آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کی نبوت اور رسالت کی بھی وہ قائل ہیں۔ ان کے لیے دشواری نہیں ہونی چاہیے تھی، ان کو اس چیز کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا، لیکن اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ اہل کتاب نے ایمان قبول نہیں کیا، اور قرآن کریم کو جو یہاں پر کتب قیمہ سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ قرآن کریم کو نہیں مان رہے، گویا جو آسمانی کتابیں ان کے اوپر نازل ہو چکی تھی ان آسمانی کتابوں کو بھی وہ عملاً جھٹلا رہے ہیں، اس کی بھی وہ تکذیب کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کتاب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آسمانی کتابوں کے لیے یہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی، اور تمام کی تمام تعلیمات جو اس کتاب میں موجود ہیں کسی نہ کسی شکل کے اندر ان کی آسمانی کتابوں کے اندر موجود تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، اس کے باوجود اس کتاب کا قرآن کریم کا وہ انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اتنی مضبوط اور مستحکم دلیل ان کے پاس آ جانے کے باوجود بھی وہ اس کی تکذیب کر رہے ہیں اور اس کو وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اہل کتاب نے خاص طور پر یہ کیا، تو اسی لیے قرآن کریم نے اوت الکتاب سے تعبیر کیا کہ اہل کتاب نے زیادہ بڑا عناد کا کام کیا ہے اس کے اندر، کہ انہوں نے زیادہ بڑی دشمنی نکالی ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے ساتھ چمٹے رہے اور جمے رہے، اور قرآن کریم کو انہوں نے جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کر دی۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو تو حکم یہی تھا کہ وہ بندگی کریں اللہ کی خالص کر کے، دین کو اللہ کے واسطے۔ ان کتابوں میں ہر جگہ ہر نبی کو ہم نے یہی تعلیم دے کر کے بھیجا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ایک اللہ کی پرستش ہو، ایک اللہ کی پوجا ہو۔ تمام انبیاء سابقین یہی دعوت دینے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، سب کو یہی حکم دیا گیا تھا، ان کو قرآن کریم کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا تھا جو اس سے پہلے دیا جا چکا ہے۔ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ حنفاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چل کر، حنیفی ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزوں سے کٹ کر ایک اللہ سے واسطہ اور تعلق استوار کرنے والے تھے، غیر اللہ کی طرف انہوں نے کوئی التفات نہیں کیا، ایک اللہ سے انہوں نے اپنا رشتہ مضبوط کیا، تو وہ حنیفی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چل کر کہ وہ نمازیں قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے مضبوط راہ لوگوں کی، یہ مضبوط راہ ہے لوگوں کے لیے، اسی پر جمے رہیں، دین کو قائم کریں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، دین پر مضبوطی کے ساتھ جمع کریں، حنیفی بن کر کے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، ان کو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی پسند سے عطا کی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو ملت ابراہیم اور ملت حنیفی کی اتباع کا حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو شریعت ہم نے دے کر کے بھیجی ہے اس شریعت کی تم اتباع کرو، اس شریعت کی تم پیروی کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اس کے صدقے میں ملی، تو وہ شریعت وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ البتہ کچھ احکامات اس میں سے تبدیل کیے گئے، کچھ کو باقی رکھا، کچھ کی اصلاح اور ان کی تصحیح کر دی گئی۔ کسی نہ کسی صورت میں تمام کے تمام اعمال وہی ہیں جن سے پہلے سے بخوبی واقف ہیں، یہ ان کو جانتے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نئی تعلیمات نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے
سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ان کو حکم دیا گیا تھا، ان کی ذمہ داری تھی نمازیں قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، دین قیم یعنی مضبوط راہ اور مضبوط دین پر وہ جمے رہتے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک جو منکر تھے یعنی کافر ہوئے، جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے بھی انکار کیا، وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش اس کے اندر رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ سب سے بدتر مخلوق ہے۔ یہاں پر اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے ساتھ دونوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا، جبکہ اوپر کی آیت میں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب صرف اہل کتاب کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ تو اہل کتاب اور مشرکین قرآن کریم کو نہ ماننے میں ہم سر ہیں، ہم پلہ ہیں، تو انجام کار کے اعتبار سے بھی سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی ان کے ساتھ انجام ہوگا اور ایک ہی انجام کو سب کے سب پہنچیں گے۔ اسی لیے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرک ہوں گے اور مشرکین، یہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور یہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی جن کو اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل فرما دیں گے، جہنم میں لوگ چلے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا، اس کے برخلاف وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ یقین لے آئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے بھلے اور نیک اعمال کیے ہیں، اولئک ھم خیر البریہ، یہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مخلوق کو سب سے شاندار، سب سے اچھا قرار دیا ہے جو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کرنے والی ہے، ایمان لانے والی ہے، اعمال صالحہ کرنے والی ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار، جزاؤہم عند ربہم، بدلہ ہے ان کے رب کا ان کے لیے جو کہ باغات کی صورت میں ہیں، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، جس کے نیچے جنتیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش وہ اس کے اندر رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، اللہ ان سے راضی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی نعمتیں ان پر تمام فرمائیں گے کہ وہ بھی راضی ہوں گے۔ برضا الہی ذالک لمن خشی ربہ، یہ جو انجام ہیں اور یہ جو چیزیں ملتی ہیں، یہ اس کو ملتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرا ہے۔ یہ جو 8 آیات ہیں سورۃ البینہ کی، آیات میں جو ہے وہ ابتدائی جو 4 آیتیں تھیں، ان 4 آیتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس کی پیروی کے تعلق سے گفتگو ہوئی، اور آخر کی جو 4 آیتیں ہیں ان میں جو ہے وہ اہل جہنم اور اہل جنت کا تذکرہ، اللہ کی رضا اور عدم رضا کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور 2 ٹوک انداز میں بات فرمائی کہ جو لوگ نافرمان ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے ہیں، وہ بہترین مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ پاک ان کو ایسی جنت عطا فرمانے والے ہیں جو جنت جس جنت کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور خوبصورت اس کے اندر مناظر ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس کے لیے تمام تر نعمتیں جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی عطا ہو جائیں گی۔ اور ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام ملتا ہے ان کو جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہیں، ان تمام عبادات میں مرکزی حیثیت جس چیز کو حاصل ہے وہ تقوی ہے، خشیت الہی ہے۔ نماز کا مدار تقوی پر، روزے اور زکوٰۃ کا مدار تقوی پر، اور جو ہے قرآن کریم کے نزول کا مقصد جو ہے وہ تقوی، اور حج جو ہے وہ متقی بنانے کے لیے، تمام کے تمام اعمال متقی بنانے کے لیے ہیں۔ تو ظاہر ہے تقوی اور خوف و خشیت والی جو زندگی ہے وہ یقیناً اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی والی زندگی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے خوش ہوں گے، تمام کی تمام نعمتیں اللہ رب العالمین فرمائیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے اہل جنت کو، اور دیدار نصیب فرمانے کے بعد پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نعمتیں اس نے کی ہیں، ان نعمتوں کے حالات اور ان کے احوال جو ہے وہ منکشف فرمائیں گے۔
اہل جنت پر کہ جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی کیفیات، ان کے حال، ان کے احوال، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوں گے، اور یقیناً یہ سب کے سب اہل جنت کے لیے ہوں گی۔ یہ ساری نعمتیں اہل جنت کے لیے ہیں، اور اہل جنت وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ جو ہے وہ خاص کیفیت ہے جس کو تلاش کرنے کے لیے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ہر صاحب ایمان کو اس کے لیے جو ہے وہ تلاش و جستجو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اصحاب جنت میں بنائے، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے پروانہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.